الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف ويعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے. اس کی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت ہے. یہ بہت ہی نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے. اس میں بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اس سے اپنے آپ کو بخشوانے کے جذبے سے اپنے آپ کو اس کے در پر ڈال دیتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے تمام دنیاوی کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑتا ہے اور ہر ماسوا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ سے لو لگا لیتا ہے. یقیناً مغفرت کے متلاشی اور عبادت کی خوگر بندوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین عبادت اور موقع ہے. اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتے رہتے تھے. اعتکاف لغت میں کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو. شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت اور روزے کے ساتھ ٹھہرنا. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل. واجب وہ ہے جسے بندہ اپنے اوپر نظر کی وجہ سے، منت ماننے کی وجہ سے واجب کر دیتا ہے جتنا اس کی مشیت تھی. سنت وہ ہے جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں خاص اہتمام کیا. نفل وہ ہے مسجد میں جاتے وقت بندہ نیت کر لیتا ہے اعتکاف کا. اعتکاف کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں: اعتکاف میں مسجد جیسی عظیم اور مبارک جگہ میں اوقات بسر کرنا نصیب ہو جاتا ہے. مسجد میں وقت گزارنے اور مسجد کو آباد کرنے کے فضائل نصیب ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی ہم نشینی میسر آ جاتی ہے. نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمازوں کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے. تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام نصیب ہو جاتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. مسجد اور اس کے نورانی ماحول کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. ذکر، تلاوت، تسبیحات، درود شریف، نوافل اور دعاؤں جیسی بہت سی عبادت کی ادائیگی کی توفیق ہو جاتی ہے. دینی مجالس کی وجہ سے دین کی بنیادی تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہے. مسجد کے ماحول کی برکت سے فضول کاموں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے. مسجد کے نورانی ماحول کی برکت سے دین اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی طرف رجوع کا موقع نصیب ہو جاتا ہے. شیطان کی چالوں سے کافی حد تک حفاظت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے. معتکف کا کھانا پینا اور سونا بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے. معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. معتکف کو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. معتکف کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا آسان ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے بہترین آخری عشرے خصوصاً تاک راتوں کی عبادات نصیب ہو جاتی ہیں. اعتکاف شب قدر پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اعتکاف ایک عبادت اور کوئی بھی عبادت بغیر علم کے ٹھیک طرح ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے معتکف کو چاہیے وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس سے متعلق علم حاصل کرے تاکہ اعتکاف کی عبادت شریعت کے مطابق سر انجام دی جا سکے. اس سے غفلت کے نتیجے میں کئی دفعہ تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اگر احساس بھی ہو جائے تو بعد میں پچھتاوا رہتا ہے کہ سنت اعتکاف سے محروم ہو گئے. ظاہر ہے کہ بعد کے پچھتاوے سے بہت بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کے مسائل سیکھ لیجئے. اس لیے ہر معتکف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتکاف سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے تاکہ شریعت کا یہ حکم بخوبی سر انجام دیا جا سکے. اعتکاف سے متعلق علم حاصل کرنے کے متعدد فوائد سامنے آتے ہیں. علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. علم حاصل کرنے پر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے. اعتکاف سے متعلق بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اعتکاف کا یہ عمل حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. اعتکاف کو توڑنے اور مکروہ
کر دینے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اعتکاف سے متعلق شریعت نے جو رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہے ان کی حدود کیا ہے۔ اعتکاف کے درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، دوسروں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت جس قدر اہم ہے اس قدر احتیاط والی بھی ہے کہ ذرا سی غلطی بھی اعتکاف کو توڑ دیتی ہے، اس لیے قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اعتکاف ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے دو باتوں کا اہتمام سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلی بات یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھ لیجیے۔ دوسری سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق کسی مستند عالم سے پوچھ لیا جائے، پھر اس کے بعد اسی کے موافق عمل کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔